اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے 6 صفحے کے خط نے بظاہر جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ خط جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز میں سے 6 ججز نے لکھا، اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ان پر دباؤ ڈال رہی ہیں، ان کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے تشدد کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی جس میں تشدد کر کے وہ کہتے ہیں کنفیشن کروایا گیا، ان کی سرویلنس کی جا رہی ہے۔ ایک اس خط میں ایک اور مثال دی گئی کہ ایک جج صاحب کے ڈرائنگ روم اور ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے اور ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ پاکستان کا ایک ریاستی بحران ہے، کیونکہ ریاست کا ایک پلر آف سٹیٹ جو جوڈیشری ہے، وہ الزام لگا رہی ہے ایگزیکٹو پر کہ وہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہی ہے اور ہماری جو آزادی ہے، جو انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کی، اس کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے ہائی ہینڈڈ ٹیکٹکس کی آخر ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیونکہ جوڈیشری تو سال ہا سال سے اسٹیبلشمنٹ کی فرما بردار رہی ہے، ہر پروجیکٹ میں ان کے ساتھ شامل رہی ہے۔ یہ سلسلہ جو 24 اکتوبر 1954 کو اس وقت شروع ہوا تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے بغیر کسی وجہ کے پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو برخاست کر دیا تھا۔ واحد وجہ اس کی اپنی بقا تھی، اور اس وقت کے جسٹس منیر نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت ان کا یہ فیصلہ درست ہے۔ وہ دن اور آج کا دن چل سو چل۔ 1958 میں ایوب کا مارشل لا لگا، نظریہ ضرورت۔ ضیاء الحق کا مارشل لا لگا، نظریہ ضرورت درست۔ مشرف کا مارشل لگا، نہ صرف درست قرار دیا گیا بلکہ یہ کہا کہ مشرف صاحب چاہیں تو آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، یعنی آئین سازی کا وہ اختیار جو جوڈیشری کے اپنے پاس نہیں، وہ انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو سونپ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر بھی لٹکایا گیا، نواز شریف کو سزا بھی دی گئی ہائی جیکنگ کے اوپر۔ اور یہ صورتحال ہمیں لگا کہ تبدیل ہونے لگی ہے جب وکلا تحریک چلی۔ ہمیں وعدہ کیا گیا کہ اصلی منصف آئیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ پھر 2009 میں اصلی منصف آ گئے، لیکن حالات وہی کے وہی، کچھ بھی نہیں بدلا۔ دوبارہ سے ایک وزیر اعظم کو صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ اس نے عدالت کی نظر میں توہین عدالت کی تھی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کا رگڑا لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو بڑے زور سے تبدیلی کا پروجیکٹ آ گیا، اور تبدیلی کے پروجیکٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کا کھل کے ساتھ دیا، پورا ساتھ دیا۔ ایک اور وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا۔ ایک ایبسرڈ قسم کی ججمنٹ تھی جو پی ٹی آئی کے حامد خان خود یہ کہتے ہیں کہ ایک لکھا لکھایا فیصلہ پڑا گیا۔ جوڈیشری نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ کیوں دیا ہے؟ اس کی ایک تو بڑی واضح سی وجہ ہے کہ جوڈیشری ریاستی اشرافیہ کا حصہ ہے، یعنی وہ الیٹ جو ریاست کی سروس کرتی ہے، ریاست کے سٹرکچر کا حصہ ہے، تنخواہ لیتی ہے، جو صحیح معنوں میں پاکستان پر شروع سے حکمران ہے۔ اشرافیہ کے طور پر اپنے مفادات کھڑے کرتے ہیں، بچوں کو اب تو ایم این اے ایم پی اے بھی بنوانے لگے ہیں، پلاٹس بھی لیتے ہیں، ہر طرح کے فائدے لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور پھر سیاسی جماعتوں سے بھی۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی الائنسز بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملک قیوم، جن کی ایک ٹیپ ریکارڈ کی گئی تھی جس میں شہباز شریف ان کو کہہ رہے تھے کہ بے نظیر کو کیا سزا دینی ہے، ان کے رشتہ دار آج بھی مسلم لیگ نواز میں کئی لیڈر ہیں۔ اسی طریقے سے رفیق تارڑ صاحب، جن کو بہت قریب سمجھا جاتا تھا، جسٹس رفیق تارڑ، جج کے طور پر نواز شریف کے قریب سمجھا جاتا تھا، انہیں صدر پاکستان بنایا گیا، اور ان کے فیملی کے ارکان تو تھوک کے حساب سے حکومت میں ہیں۔ مسلم لیگ نواز کی حکومت میں وزیر بھی ہوتے ہیں، وہ مشیر بھی ہوتے ہیں، وہ ایم این اے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے چلیں تو افتخار چودھری صاحب، انقلابی جج جو تھے، ان کے بیٹے
मलिक रियाज से, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उससे 1 अरब लिया उसके साहिबजादे ने, और इंक्वायरी के बाद ये कहा गया कि बस कसूर उसका सिर्फ ये है कि उसने इस पर टैक्स नहीं दिया, और मेरा नहीं ख्याल कि उसको फोर्स किया गया कि तुम बेटा थोड़ा टैक्स ही दे दो। साकिब निसार, वो तो पीटीआई की, उसका जो बेटा है वो तो पीटीआई की टिकटें बेचता हुआ पकड़ा गया। इसी तरह लाहौर के एक और चीफ जस्टिस थे जिसका बेटा सीनियर वज़ीर था पीटीआई की गवर्नमेंट में और बेइंतहा असर रसूख रखता था। तो एज एन एलीट ग्रुप, एक अशराफिया के ग्रुप के तौर पर अदलिया ने हमेशा अपना जो करीबी ताल्लुक़ है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रखा है, सियासी जमातों से भी फ़ायदे उठाए हैं, उनके भी करीब रहे हैं, लेकिन हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की फर्माबरदारी की है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस ताज़ा तरीन प्रोजेक्ट में जिसका टारगेट पीटीआई है, जुडिशरी उस तरीके से साथ नहीं दे रही जिस तरीके से हमेशा जुडिशरी ने साथ दिया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे ख़्याल में इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का मूड बदल चुका है। वो डेमोग्राफिक्स जो तारीख़ी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का साथ देते रहे हैं, पाकिस्तान की जो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है, अब वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ देने को तैयार नहीं। वो इस्टेब्लिशमेंट से सख्त नाराज़ है। जो रियासती अशराफिया के अरकान हैं वो इसी क्लास में से आते हैं, इसीलिए वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि हम तो मेरिट पर आए हैं। इसीलिए वो जो सियासी अशराफिया है, जो ट्रेडिशनल एलीट में से आती है, उसको कमतर समझते हैं, उसको पसंद नहीं करते, उसको सप्रेस करने का साथ देते हैं। तो ये पूरी क्लास इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हो चुकी है, पीटीआई की तरफ जा चुकी है, और जजेस की फैमिलीज़ इस क्लास में से होते हैं। इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है कि ख़ुद जो मिलिट्री फैमिलीज़ हैं, जो रिटायर्ड अफसरान हैं, वो भी पीटीआई का साथ दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं। तो जो हमारी अशराफिया का इक्विलिब्रियम है वो इस वक्त ख़राब हो चुका है। और जब कन्फ्लिक्ट होता है तो कन्फ्लिक्ट की एक खूबी ये है कि सोशियोलॉजिकली कन्फ्लिक्ट बहुत सी फॉल्ट लाइंस को आपके सामने ज़ाहिर कर देता है। तो यहाँ भी हमें फॉल्ट लाइंस ज़ाहिर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये एक ऐसा बहरान है जो एक लिहाज से पाकिस्तान का एक रियासती बहरान भी है, लेकिन उसके साथ ये ऐसा बहरान है जो पाकिस्तान की एलीट के अंदर भी मौजूद है। तो एलीट को इसको हल करना होगा। बेहतर है कि इसको पाकिस्तान के मफाद में हल करें, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हल करें, ऐसा बंदोबस्त बनाएं जो आइनी और जमहूरी बंदोबस्त हो, ताकि पाकिस्तान आगे चल सके और बार बार इस तरह के बहरान हमारा रास्ता ना रोकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इसमें जो सेक्शन है कमेंट्स का उसमें अपनी राय भी दें।